السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اذان پر ایک ویڈیو ڈالی تھی۔ آج اذان اور اقامت کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اذان اقامت مکہ مدینہ میں اور ہے اور ہمارے پاکستان میں اور ہے۔ خاص کر ہمارے دیوبندی بھائی جو ہیں جیسے اذان دیتے ہیں اقامت بھی اسی طرح دیتے ہیں، صرف ڈیفرنٹ یہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ اضافہ ہے۔ اور جو مکہ اور مدینہ میں اذان دی جاتی ہے، اذان یہی دی جاتی ہے، اور اس میں اقامت جو ہے وہ اکاری الفاظ دے جاتے ہیں، اکارے ایک ایک، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ 2 دفعہ، پہلا اللہ اکبر 2 دفعہ، ویسے اذان میں 4 دفعہ ہے، تو باقی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ایک ایک مرتبہ، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں پہ جو ہے میں نے کافی سن 2000 سے 2010 تک مجھے جو نالج ملا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ علماء میرے سروں کا تاج ہیں، میں عوام الناس کے لیے یہ ویڈیو لاتا ہوں۔ تو اس میں مجھے یہی بتایا گیا کہ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیا کرتے تھے ترجیح والی، وہ اذان جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ وہی اقامت دی جائے گی جو ہم جو ہے 2 کلمات والی، اور جو یہ اذان ہے اس اذان میں جو ہے یہی تکبیر کہی جائے گی، اکارے الفاظ ایک ایک الفاظ جو ہے تکبیر اقامت کا، اور جو اذان ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان میں جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 2 مرتبہ ہے۔ پہلا جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ ہے، اور اقامت میں جو ہے وہ 2 مرتبہ اللہ اکبر ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ایک ایک مرتبہ ہے۔ یہ اذان مکہ اور مدینہ میں اقامت یہی کہی جاتی ہے، اور اہل حدیث حضرات بھی یہی دیتے ہیں۔ تو میں یہ مثبت جو ہے ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں کہ اس اذان کے ساتھ جو ہے یہی تکبیر کہنی چاہیے یا وہ کہنی چاہیے، تو میں تو اس بات کا جو ہے میں تنقید نہیں کروں گا، لیکن میں تحقیق کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جیسے ہی مجھے مثبت کوئی پہلو ملتا ہے تو انشاءاللہ میں بھی ویڈیو ڈالوں گا کہ اس میں جو ہے جب ترجیحانی اذان جو ہے کہیں نہیں دی جاتی جو حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی، وہ نہیں کہی جاتی، تو اس کے ساتھ وہ یہ اہل حدیثوں کی منطق ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہی اقامت کہنی چاہیے، اور اس اذان کے ساتھ ایک ایک الفاظ والی۔ تو علماء دیوبند میں سے میرے سروں کا تاج ہیں، میں ان سے سیکھتا ہوں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر کوئی عالم جو ہے میری اصلاح کرانا چاہے کہ یہی اذان اس کے ساتھ اقامت یہی، تو پھر انشاءاللہ اس پہ بھی میں ویڈیو ڈالوں گا۔ بات دونوں طرف کی کرتا ہوں، میں لڑانے کی بات نہیں کرتا، میں مثبت بات کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب مسلک کے علماء جو ہیں میرے سروں کا تاج ہیں، قابل احترام ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔